دعوت و تبلیغ کا کام بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، جلسوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، تحریروں کی شکل میں، جس کو جس میدان میں جو اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا غور کریں کہ اس کے اثرات ہماری زندگی پر کتنے مرتب ہیں۔ ہر انسان کو کم سے کم یہ سوچنا بھی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ اتنے جلسے ہونے کے باوجود، اتنے پروگرام ہونے کے باوجود، اتنی تقریریں ہونے کے باوجود اس کا رزلٹ کیا ہے اور اب تک کیا نکلا ہے۔ ہم سننے کے شوقین تو رہے لیکن صرف انجوائے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے چندہ کیا، تعاون کیا، جلسہ کرایا اور اس کے بعد ہمارا جیسے ہی جلسہ ختم ہوگا اس کے بعد اس اجلاس کا، اس تقریر کا اثر کیا نکلے گا، یہ دیکھنے کی چیز ہے اور دیکھنے کے لائق ہے۔ اتنا سنایا جا چکا ہے کہ لگتا ہے کہ اب سن سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں۔ ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہو چکی ہے جو کسی 4 ویلر کے آگے آگے چل رہا ہے اور 4 ویلر پر بیٹھا ہوا ڈرائیور بار بار ہارن بجا رہا ہے کہ سائیڈ دو، راستہ دو، لیکن وہ ہارن کی آواز سننے کے بعد بھی راستہ نہیں دیتا۔ اس نے ہارن دیا، یہ ہٹ ہی نہیں رہا راستہ سے، دوبارہ ہارن دیا، پھر راستہ سے نہیں ہٹ رہا، کئی بار جب ہارن دیا اور یہ راستے سے ہٹ ہی نہیں رہا، سیدھے چلا چلا جا رہا ہے، تو ڈرائیور کو غصہ آیا، اس نے گاڑی کو روکا اور روکنے کے بعد گاڑی سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس آدمی کو پکڑا جو گاڑی کے آگے آگے چل رہا تھا اور 2-4 تھپڑ رسید کر کے کہا، بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، میں بار بار ہارن دے رہا ہوں اور تم راستہ سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو۔ تو اس آدمی نے جو آگے آگے چل رہا تھا بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، ارے صاحب آپ نے تو اتنی زور سے ہارن دیے ہیں کہ آپ کے ہارن سے میرا کان سن ہو گیا، آپ کے ہارن کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی ہمیں، آپ کتنی بار ہارن دیے مجھے کیا معلوم، آپ نے اتنی زور سے ہارن بجایا ہے کہ اس سے ہمارے کان کے پردے سن ہو گئے، ہمیں سنائی نہیں دے، تو میں کیسے ہٹا؟ یہی کیفیت آج ہماری ہو چکی ہے۔ علماء چیخ چیخ کر تھک چکے، آپ کو سنا سنا کے تھک چکے، جلسے کرا کرا کے تھک چکے ہیں، لیکن ہمارے کان بھی مولویوں کی باتیں سن سن کر اب سن ہو چکے ہیں۔ بس تمہارا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے سننا، تقریر کے ختم ہونے کے بعد پوچھو کیا بولے تو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارے کام تو تم جیسے 336 مولویوں کو سن چکے ہیں، اب سن سن کے پک چکے ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ غور کرنا پڑے گا سماج پر، غور کرنا پڑے گا سوسائٹی پر کہ ان جلسوں کے کتنے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں ایک بیماری کا نام ہے جس کو بولا جاتا ہے ڈائریا، سنا ہوگا، ہوا بھی ہوگا۔ ڈائریا جب کسی انسان کو ہو جاتا ہے تو اس کا نظام ہضم بالکل خراب ہو جاتا ہے، وہ آدمی جو کچھ بھی کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا ہی نہیں ہے، وہ باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے،
کیونکہ نظام ہضم بالکل خراب ہو جاتا ہے، لیور اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جو چیز وہ کھاتا ہے منہ کے راستے سے، وہ چیز بالکل پانی بن کر لیٹرین کے راستے سے باہر نکل جاتی ہے، اس غذا کا اثر باڈی پر نہیں ہوتا ہے۔ جو کھا رہے ہیں اس کا اثر باڈی پر نہیں ہوگا۔ آپ کا لیور کا فنکشن خراب ہو چکا ہے، آپ نے منہ کے راستے سے کھایا اور وہ دوسرے راستے سے وہ چیز باہر نکل گئی، آپ کی باڈی کو نہیں لگی۔ یہی صورتحال کچھ جلسوں کی ہم سامعین کے ساتھ بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا۔ جو چیز بولی جاتی ہے وہ ہمارے دل پر اثر ہی نہیں کرتی ہے، جو چیز سمجھائی جاتی ہے اس کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک کان سے ہم سنتے ہیں اور وہ دوسرے کان سے اس چیز کو ہم باہر نکال دیتے ہیں۔ جیسے ڈائریا کا مریض منہ کے راستے سے کھاتا ہے اور وہی چیز لیٹرین کے راستے سے باہر، اس کا اثر جسم پر نہیں ہوتا ہے۔ جو سنتے ہیں ہم سے تقریر قرآن و حدیث، اس کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ ہم اس پتھریلی زمین کی طرح ہو چکے ہیں جس پر پانی گرا لیکن اس نے نہ تو جذب کیا اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ جبکہ ان جلسوں کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس نرم زمین کی طرح ہوں جس پر پانی گرے تو خود بھی فائدہ اٹھائے وہ، اور اس سے جو ہریالی، جو سبز و شاداب کھیتیاں پیدا ہوں، سبزیاں پیدا ہوں، اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ جو آپ یہاں سنیں اس سے خود بھی فائدہ حاصل کریں، اور جو سن کر جائیں وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی بتائیں کہ یہ باتیں کتاب و سنت پر مبنی ہوئی ہے۔ ہم اس نرم زمین کی طرح بنے، اس پتھریلی زمین کی طرح نہیں کہ جس پر پانی گرا اور نہ اس نے خود جذب کیا اور نہ ہی اس نے ہری سبزی پیدا کی بلکہ وہ بہہ گیا۔ تو اس نرم زمین کی طرح بنے، ہم پتھریلی زمین کی طرح نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ان جلسوں کے اثرات ہر انسان سوچے کہ کتنے ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے۔ فطرت میں اگر زندگی باقی ہے تو پوری رات جلسے کی ضرورت نہیں، سالوں سال جلسے کی ضرورت نہیں، صرف ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک ورڈ کافی ہوتا ہے۔ جیسے وہ رکشہ چلانے والا رکشہ چلاتا تھا، دن بھر محنت کیا، پسینہ بہایا، محنت کی روٹی روزی کمائی، اور جب شام کو مغرب کی نماز کے بعد گھر گیا تو اپنی بیوی سے بولتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، بہت بری طریقے سے میں تھکا ہوا ہوں، بھوکا ہوں، بہت زیادہ میں نے محنت کی ہے، اب تم نے جو پکایا ہو، گھر میں جو بنایا وہ لا کر پیش کرو۔ تو اس کی بیوی نے ارہر کی دال جو پکی ہوئی تھی گھر پہ، بلا بھگاری ہوئی، بغیر چھونکا دی ہوئی، وہی بلا بھگاری ہوئی دال اس کے سامنے لا کر رکھ دی اور کہا کھاؤ۔ تو اس نے ناک اور منہ چلاتے ہوئے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ دن بھر میں رکشہ چلاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کما کر لاتا ہوں، اور جب شام کو گھر پہ آتا ہوں تو مجھے یہ ارہر کی بلا بھگاری ہوئی دال، بلا چھونکی ہوئی دال جو تمہارے سامنے پیش کر دیتی ہو، یہی کیسے رکشہ چلے گا؟ یہی کیسے محنت ہوگی؟ ارے تمہیں کچھ سوچنا چاہیے۔ اس کی بیوی نے کہا محترم میرے پیارے سرتاج، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تو یہ ارہر کی دال بھی نصیب ہو رہی ہے۔ کیا تم نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو نہیں پڑھا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے بخاری شریف کی وہ روایت نہیں سنی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح جب نبی اکرم سے ہوا تو میری عمر تھی 6 سال، میری رخصتی جب نبی اکرم کے ساتھ ہوئی اور ان کے گھر پہ گئی تو میری عمر تھی 9 سال، اور 18 سال جب میں ہوئی تو اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چل بسے۔ 9 سال سے لے کر 18 سال تک میں نبی کے ساتھ رہی، 9 کو بھی اگر جوڑ لیا جائے تو تقریباً 10 سال، 9 سال 10 سال میں نبی کے ساتھ رہی، لیکن میرے نبی نے، میرے سرتاج نے، میرے شوہر نے اس 9 اور 10 سالہ زندگی جب تک میں نبی کے ساتھ رہی، ماں عائشہ
صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی اکرم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، نبی اکرم کو کبھی پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ میرے اس بیوی نے جب یہ بات سمجھائی کہ تمہیں تو ارہر کی دال ہی نبی نصیب ہو رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور ان کی بیوی فرماتی ہے کہ معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کے کھایا۔ اس کے شوہر نے کہا بس میری بیوی تم نے بالکل صحیح نصیحت کی ہے، سچ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تنظروا الی من هو فوقکم وانظروا الی من هو اسفل منکم، تم ان کی طرف نظریں اٹھا کر مت دیکھو جو مقام و مرتبے اور درجے اور حیثیت میں تم سے اوپر ہیں، تم ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھو جو مقام میں، حیثیت میں، درجے میں ہر طریقے سے تم سے نیچے ہیں۔ جب تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو عبرت پکڑو گے، اپنے سے اوپر کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھو گے تو دنیا کمانے کا لالچ اور دنیا کے پیچھے اپنی عاقبت اور آخرت برباد کر دینے کا جذبہ ہی پیدا ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب تم اپنے سے اوپر کسی آدمی کو دیکھو گے تو لگے گا ایسی بلڈنگ ہماری بھی ہونی چاہیے، چاہے چوری کر کے ہو، اور چاہے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، چاہے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا کے ایک ہی دن میں لاکھ پتی اور کروڑ پتی بننے کی خواہش کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، لیکن ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو یہ جذبہ پیدا ہوگا، لیکن جب آپ ننگے پیر چلتے ہوئے زمین پر، جب آپ ننگے پیر چلتے ہوئے زمین پر چلیں گے اور شرم محسوس ہوگی تو اس آدمی کی طرف جب نظر ڈالیں گے جو ایک پیر سے لنگڑا گیا ہے، اس کا ایک پیر ہی نہیں، تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو سوچیں گے ارے ہمارے پاس تو چپل ہی نہیں، کم سے کم دونوں پیر تو سلامت ہیں، اس بیچارے کے پاس تو ایک پیر بھی نہیں ہے، دیکھیے یہ بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کی طرف۔ ایک واقعہ نے اس کی بیوی کی طرف سے بتائے ہوئے ایک ورڈ نے اور ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی، اور اس کے بعد میں اس نے پوری زندگی کبھی یہ نہیں کہا کہ بیوی کو ارہر کی دال مت بنایا کرو اور بلا بھکاری مجھے مت کھلایا کرو۔ اس نے کسی مولوی کی تقریر نہیں سنی تھی، اور اس نے یہ بھوجپور والوں کی طرح پوری رات کا جلسہ نہیں سنا تھا، اور مولوی جرجیز کی طرح 1-1.5-2 گھنٹے کی تقریر اس نے نہیں سنی تھی، بس اس نے ایک نصیحت سنی، اس کی بیوی نے ہی اس کو بتا دیا، اور اس کے بعد میں اس کی پوری زندگی چینج ہو گئی اور بدل گئی، اور وہ اللہ کا شکر گزار واقعہ کافی ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ جس کی فطرت میں زندگی، جس کی فطرت میں زندگی باقی ہو، ایک واقعہ کافی ہے۔ آپ نے اگر نہ پڑھا ہو واقعہ تو تاریخ کا یہ واقعہ پڑھیے، خطیب بغدادی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو دیکھیے اور اس شخص کا واقعہ پڑھیے جس کا نام ہے حمید الدین ابو الحاکم قریشی، اور جس کے باپ کا نام ہے بہاؤالدین۔ کیچ اور مکران کی سرزمین پر جس نے 21 سال تک حکومت کی، اپنے باپ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد جب حمید الدین ابو الحاکم قریشی کو جب حکومت ملی اور یہ وہاں کا حکمراں بنا، تو اس نے 21 سال تک بڑی شانداری کے ساتھ حکومت چلائی، کیچ اور مکران کے علاقے کا حکمراں رہا۔ لیکن دیکھیے اس کی زندگی میں کیسے انقلاب آیا، اور اس نے اپنی ایک لونڈی، ایک باندی کے صرف ایک جملے پر اس نے اپنی حکومت کو لات مار دی اور حکمرانی چھوڑ دی، اور چلا گیا دعوت و تبلیغ میں لگ گیا۔ اصل میں یہ جس شہر میں اس کی دارالحکومت تھی، اسی شہر کے اندر اس کا ایک خوبصورت باغ بھی تھا، ایک گارڈن تھا، ایک باغ تھا، جس میں یہ تھوڑی دیر کے لیے جایا کرتا تھا اور آرام کیا کرتا تھا حمید الدین ابو الحاکم قریشی۔ اس نے باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے ایک لونڈی رکھی ہوئی تھی جو باغ میں پانی دیا کرتی تھی، اور حمید الدین ابو الحاکم کے لیے بستر لگایا کرتی تھی، نرم و نازک بستر جس پر یہ تھوڑی دیر آرام کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی لونڈی نے اس کے بستر کو لگایا، یہ سوچ کر کہ ابھی حمید الدین ابو الحاکم ہمارے مالک، ہمارے آقا بھی تو تشریف نہیں لائے۔ جب اس نے
بستر کو لگایا تو سوچنے لگی کہ آج اس بستر پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ کر دیکھوں، آرام کر کے دیکھوں امیروں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، دیکھوں بادشاہوں کے حکمرانوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے بستر لگایا، نرم و نازک بستر، اور لگانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی کہ دیکھیں امیروں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے اس بستر پر لیٹی اور جیسی لیٹی اس کو نیند آ گئی۔ اتنا آرام دہ بستر، آنکھ بند کر کے تصور کرنے لگی کہ دیکھیں کیسا لگتا ہے، ادھر ادھر کروٹ بدل کے دیکھ رہی ہے کہ نرم بستر پر کیسی لذت آتی ہے، اس کو نیند آ گئی۔ اور جیسی یہ نیند لگی سوئی، ویسے ہی حمید الدین ابو الحاکم قریشی تشریف لے آیا، اس وقت کا حکمراں وہاں کا تشریف لے آیا۔ تو میرے بھائیوں، اور جب وہ تشریف لایا حمید الدین ابو الحاکم قریشی، تو اس نے اپنے بستر پر لیٹی ہوئی اس لونڈی کو دیکھا تو غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ میرے بستر پر یہ لونڈی، 2 کوڑی کی خادمہ، اور میرے بستر پر؟ اس نے چابک اٹھایا اور ایک چابک اپنی لونڈی کو دے مارا۔ اس چابک کی تکلیف سے لونڈی جاگ گئی اور اس نے اپنا کپڑا درست کیا اور سیدھے کھڑی ہو گئی۔ آقا غلطی ہو گئی، تیری ہمت کیسے پڑی اس بستر پر سونے کی؟ آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ نہیں، تجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ کھڑا کر دیا اور اس کے نازک اور نرم جسم پر 9 کوڑے اس نے اور مارے۔ لیکن اس مرتبہ حمید الدین ابو الحاکم دیکھ رہا ہے کہ جتنا کوڑا میں اس کے اوپر مار رہا ہوں وہ ہر کوڑے پر پہلے سے زیادہ مسکرا رہی ہے۔ پہلا کوڑا تو بستر پر لیٹنے ہی پر مارا تھا، دوسرا کوڑا جب اس کو مارا تو مسکرائی، تیسرے پر اور زیادہ مسکرائی، چوتھے پہ اور زیادہ مسکرائی، 5ویں پہ اور زیادہ مسکرائی۔ جبکہ وہ تکلیف سے کرا رہی ہے، جسم چھلنی چھلنی ہو گیا ہے، کھال ابھر چکی ہے، خون ٹپکنے لگا ہے، لہو لہان ہے، لیکن ہنس رہی ہے۔ 10 کوڑے جب حمید الدین ابو الحاکم مار چکا تو کہنے لگا، لونڈی میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، تیرے جسم سے خون بھی ٹپک رہا ہے، لیکن تو ہر کوڑے پر مسکرا رہی ہے، رو رہی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ سوچ کر ہنس رہی ہوں، کچھ سوچ کر ہنس رہی ہوں۔ حمید الدین ابو الحاکم نے کہا وہی تو میں سننا چاہتا ہوں کہ تو کیا سوچ کر ہنس رہی ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا، آقا میں صرف یہ سوچ کر مسکرا رہی ہوں اور ہنس رہی ہوں کہ تیرے اس نرم و نازک بستر پر چند سیکنڈ کے لیے، چند لمحوں کے لیے میں نے آرام کر لیا ہے، میں سو گئی، تو تیرے اس نرم و نازک بستر پر چند لمحے سونے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ میرے جسم سے میں کوڑے پڑ پڑ کر لہو لہان ہو گئی ہوں، میں یعنی کوڑے پڑ پڑ کر میں زخمی ہو گئی ہوں، میں نڈھال ہو چکی ہوں۔ نرم و نازک جسم والی لڑکی ایک خادمہ پریشان ہو گئی، اس کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ جب تھوڑی سی دیر تیرے اس نرم و نازک بستر پر سونے کی سزا تیری عدالت میں میرے لیے یہ ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں اس رب کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جس نے زندگی میں کبھی تکلیف ہی نہ اٹھائی ہو، جس نے پوری زندگی عیش و آرام میں گزارا ہو، جس نے پوری زندگی ایسے ہی بستروں پر راتیں گزاری ہو، اس رب کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ اتنی سی بات اس لونڈی نے اس سے کہی، حمید الدین ابو الحاکم نے وہی کوڑا پھینکا، وہی سلطنت ٹھکرائی، حکمرانی کو لات مارا اور اس کی دل کی دنیا بدلی اور سیدھے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگا اور اسی وقت سے دعوت و تبلیغ کر کے بہت بڑا داعی بن گیا۔ میرے بھائیوں، اگر رات بھر جلسے کر کے کانوں کو صرف لذت دینے کے لیے کراتے ہو تو بیکار ہے۔ اگر 3 بجے تک یہ جلسہ چلا، 3:30 بجے تک چلا اور فجر کی نماز ہماری مسجدیں خالی ہیں تو آپ ناکام ہیں، آپ نے صرف انجوائے کیا ہے، آپ نے صرف پیسہ میٹا ہے اور آپ نے صرف اپنی راتیں برباد کی ہیں، ورنہ زندگی
زندگی بدلنے کے لیے اگر فطرت میں زندگی باقی ہو تو ایک واقعہ کافی ہے، ایک قصہ کافی ہے۔ اس لونڈی نے صرف ایک جملہ کہا اور حمید الدین ابو الحاکم قریشی کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں سنی، اس نے پوری رات جلسہ نہیں سنا، اس کی دل کی دنیا صرف ایک لونڈی کے ایک جملے نے بدل دی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کانوں کے ڈائریے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو۔ یہ جلسوں کی صرف لذتیں رہ گئی ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ اتنے جلسے، اتنی تبلیغی جماعتیں، کوئی 3 دن، کوئی 10 دن اور کوئی 40 دن اور کوئی 4 مہینے کے لیے آ کر ڈیرے ڈال کر تمہیں سمجھائیں، اور ان کے جانے کے بعد ہماری مسجدیں پھر خالی، اور پھر ہمارے معاشرے میں وہی جوا، وہی شراب، وہی میرے بھائیوں اور یانیت اور ننگا پانو، وہی بے پردگی اور بے حیائی۔ میرے بھائیوں، پھر ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر سمجھ لو کہ ہم جلسہ انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، جلسہ اپنے کانوں کی لذت کے لیے کر رہے ہیں، اور صاف کہہ دوں کہ جلسہ اپنی ذہنی عیاشی کے لیے کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایک واقعہ کافی ہے زندگی بدلنے کی۔ میں آؤں گا، جتنی دیر بھی چل سکوں اپنے موضوع پر چلوں گا، بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اسی لیے موقع کو غنیمت جانو، جلسوں سے عبرت حاصل کرو، پوری تقریروں پر مت عمل کرو۔ یہ سوچ لو کہ جتنا بتایا گیا ہم صرف 10% پر عمل کریں گے، صرف 10%، پھر 5%، پھر 10%، ایسے کرنے لگو گے تو اپنی زندگی میں چینجنگ دیکھو گے اور ایک بدلاؤ دیکھو گے۔ جو بھی نیکی کا موقع ملے کرو، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو کمتر مت سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ذرہ برابر بھی خیر کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ ذرہ برابر، اور ذرے کا تصور جانتے ہو؟ ریت کے اندر جو بالو پڑی ہوتی ہے، بالو کے اندر جو ذرے ہوتے ہیں کتنا سا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں نے سرسوں کے دانے کے برابر ذرے کو کہا ہے۔ اگر سرسوں کا دانہ بھی مان لیا جائے تو کتنا، یعنی اتنی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، ذرہ برابر بھی نیکی کا موقع مل رہا تو کر ڈالو۔ راستے میں جا رہے ہو، بائک سے ہو، تیز اسپیڈ میں ہو، کیلے کی چھلکے پہ نظر پڑ گئی، کسی پتھر پہ نظر پڑ گئی، روک دو بائک، فوراً چھلکا اٹھا کر نالی میں یا ایسی جگہ جہاں کوئی گزر بسر نہ ہو جس کی ایسی جگہ پھینک دو۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، اس کو ایمان کا ایک شعبہ، ایمان کا ایک برانچ بتایا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیے، شریعت اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے پر ثواب متعین کر رہی ہے تو راستے میں کوڑا کرکٹ، عام شاہراہوں پہ کیلے کے چھلکے اور کانٹے اور کوڑا پھینکنے کو گناہ بھی تصور کرتی ہے اور گناہ بھی بتاتی ہے۔ جس طرح کیلے کا چھلکا ہٹانا، راستے سے کانٹے ہٹانا ثواب ہے، اسی طریقے سے اپنے گھر کا کوڑا اپنے گھر کے سامنے راستے پر پھینک دینا اور اپنا کیلے کے چھلکے اور کانٹے اور کوڑا راستے میں پھینک کر راہگیروں کو پریشان کرنا، ان کے لیے مصیبت کھڑی کرنا، یہ گناہ بھی ہے۔ کوئی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کمتر مت سمجھو۔ یہ معمولی گناہ نہیں، کمتر مت سمجھو۔ یہی چھوٹے چھوٹے سے گناہ پہاڑ بن جاتے ہیں۔ یہ منافق کی پہچان بتائی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کو معمولی گناہ بھی پہاڑ جیسا لگتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ معمولی گناہ بھی پہاڑ جیسا لگتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کو بڑے سے بڑا گناہ بھی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی جیسا لگتا ہے۔ جب چاول آگے جیسے مکھی بیٹھی اڑاتی ہے، بھگ گئی۔ بڑے سے بڑا گناہ منافق
کو नाक पर बैठी हुई मक्खी लगता है और छोटे से छोटा गुनाह मोमिन को पहाड़ लगता है। इसलिए छोटी से छोटी नेकी को हकीर मत समझो, छोटी से छोटी नेकी को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की जमात को मुखातब करके फरमाया, या माशरन निसाई, आए औरतों की जमात, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली औरतें, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली औरतें, अगर तुम्हारे घर में कोई मामूली से मामूली चीज भी हो, तसद्दक ना, तो उसको भी सदका किया करो, उसको भी खैरात किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए औरतों की जमात, आए ख्वातीन खाना, आए घरों की औरतों, अपने पड़ोस में रहने वाली किसी भी पड़ोसन को छोटी से छोटी और मामूली से मामूली चीज भी तुम्हारे पास हो तो वो भी दे दो, उसको देने में हकारत महसूस मत करो। और उसकी मिसाल देते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगरचे तुम्हारे पास बकरी का खुर ही क्यों ना हो, खुर, उसकी हैसियत देखिए, पैर, एक तो पैर और फिर पैरों का सबसे निचला हिस्सा, हम लोग बड़े शौक से भले ही खाते हो, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि वो हराम है या मकरूह है, नहीं, लेकिन उसकी मिसाल भी अल्लाह के रसूल ने, जो बकरी चलती है वो सबसे निचले हिस्से में होता है, जिसमें चलते हुए उसकी गलाजत भी लगती है और गंदगी भी लगती है। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारे पास बकरी का खुर ही क्यों ना हो, अगर ये मामूली सी चीज भी तुम्हारे पास हो तो इसको भी देने में हकारत महसूस मत करो, दिया करो। तुम इसको हकारत की नजर से मत देखो, क्या होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक हदीस में आया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, लोगों जहन्नम की जासूस तपिश बहुत खतरनाक है, उसकी अंगारे बहुत खतरनाक है, उसकी आग बहुत खतरनाक है, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से हर कीमत पर बचाओ। और मिसाल देखिए अल्लाह के नबी ने कैसे दी, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर कीमत पर बचाओ, इत्तकुन्नार, बचो, अपने आप को बचाओ। और आगे क्या कहा, वलौ बिशिक्कि तमरतिन, खजूर नहीं, खजूर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, खजूर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, फरमाया वलौ बिशिक्कि तमरतिन, अगर खजूर का एक टुकड़ा भी तुम्हारे पास हो तो उसको भी तुम सदका करके, खैरात करके तुम अपने आप को जहन्नम, हाँ है, जलसों से पता नहीं क्या सीख कर उठते हैं। ये बातें जो आपके सामने बताई गई हैं, अभी 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद ये हमारे जहनों में नहीं रहेंगी, क्योंकि हमें कानों का डायरिया हो चुका है, इस कान से सुनेंगे और उस कान से इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। इस तालीम का असर ये था, खुद नबी अकरम की बीबी अम्मा आयशा फरमाती है कि हमारे पास मांगने वाली आई, जाअतनी साइला, हमारे पास एक मांगने वाली आई, उसके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसने हमसे कुछ चीज मांगी, खाने पीने की कोई हो तो दे दो, ये बच्चे भूखे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, मैंने वही खजूर उस औरत को दे दी, उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इसको एक टुकड़ा इसको, और चंदी खिलाकर अल्लाह के नबी को पूरा वाकया जब हज़रत आयशा ने बयान किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा, जो औरत अपने बच्चों की परवरिश और आजमाइश में मुब्तला कर दी जाए, ऐसी औरत जो पूरी उतरती है उस आजमाइश में, वजबत अलैहा जन्नत, तो उस औरत पर अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है, यानी उस औरत के लिए जन्नत है। हजरत आयशा ने एक खजूर ही दे दी और उसके 2 टुकड़े कर, उस औरत ने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक खजूर को भी सदका करने में, खैरात करने में, देने में नहीं इसकी इजाजत थी। छोटी से छोटी नेकी को भी कर डालिए, कर गुजरिए, शर्माइए मत। ये मत सोचिए कि अरे हमारी जेब में अगर 1 रुपए का सिक्का पड़ा है, इसको हम देंगे तो सामने वाला क्या कहेगा,
یہ الگ بات ہے کہ آج کل مانگنے والے اور فقیروں کا بھی مزاج بڑا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے، بڑا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے۔ 1 روپیہ جب ان کو دو جیب میں پڑا ہو تو ایسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ 10 ہم سے لے جا۔ ان کا بھی مزاج بڑا اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے۔ لیکن آپ اس حدیث کو سامنے رکھیے کہ حقیر مت سمجھیے، آپ کے پاس نہیں ہے، جو ہے وہی دیجیے دیجیے۔ اور سنیے جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق کی دور خلافت ہے۔ ابوبکر صدیق خلیفہ ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق ایک بوڑھی عورت کے گھر جایا کرتے تھے۔ ارلی مارننگ، صبح سے پہلے، یا تو فجر کی نماز سے پہلے یا فوراً فجر کی نماز کے بعد اس کے گھر جایا کرتے تھے، اور کیا کام کرتے تھے سنیے۔ اس نیکی کو حقیر نہیں جانا انہوں نے، اس بوڑھی عورت کے کپڑے دھل دیا کرتے تھے، اس بوڑھی عورت کے برتن مانج دیا کرتے تھے، اور اس بوڑھی نابینا عورت کے گھر میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، پڑھیے سیرت عمر، علامہ شبلی کی الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، پہلا کام۔ دوسرا کام برتن مانج دیا کرتے تھے، اور تیسرا کام اس بوڑھی عورت کے کپڑے دھونا۔ اور یہ ان کا معمول تھا مسلسل برابر۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد جب گئے تو دیکھا کہ گھر کی صفائی ہو چکی ہے۔ پوچھا اماں کپڑے؟ دیکھا کپڑے بھی سوکھ رہے ہیں۔ برتن کو دیکھا تو وہ بھی کوئی دھل گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا اماں کون آیا تھا؟ کہا بیٹا پتہ نہیں، کوئی آیا تھا، میں تو سمجھی تم ہی ہو۔ کہا نہیں ماں میں نہیں، پتہ نہیں کون تھا، اللہ کا بندہ پھر کو صاف کر گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہو سکتا ہے آج کوئی آ گیا ہو۔ دوسری رات فجر سے پہلے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی صفائی کرنے، جھاڑو لگانے، برتن مانجنے، دیکھا کہ فجر کی نماز سے پہلے بھی دوسری رات میں بھی صفائی ہو چکی، برتن منج گئے، جھاڑو لگ گئے، کپڑا دھل گیا۔ حضرت عمر کو بڑی تشویش ہوئی، اس کا مطلب کوئی مجھ سے بھی پہلے آتے۔ چلو تیسری رات اس سے بھی پہلے آئے تو دیکھا کہ تیسری رات میں بھی صفائی ہو چکی ہے، کپڑے دھل چکے ہیں، برتن بن چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا لگتا ہے جاسوسی کرنا پڑے گی، یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے آ کر یہ کام کر جاتا ہے۔ چوتھی رات چھپ گئے ایک درخت کی آڑ میں، تہجد کی نماز پڑھ کے آئے، گھر میں چھپ گئے کہ دیکھے کب آئے۔ آدھی رات کے بعد سے چھپ کر منظر دیکھتے رہے، کوئی آیا، چہرہ چھپا ہے، گھر میں گھسا۔ حضرت عمر فاروق اس وقت کچھ نہیں بولے، جب نکلا تو دروازے پہ کھڑے ہیں کہ دیکھے ہے کون۔ جب سلام کیا انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، کہا کہ ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ خلیفۃ المومنین ہے۔ کون ہے؟ سارے مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہے۔ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق سے پہلے آ کر خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو بتانا بھی نہیں چاہتے، اور حضرت عمر فاروق یہ دیکھنا چاہتے کہ دیکھیں آخر کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے آ جاتا ہے اور خدمت کر کے چلا آتا ہے۔ پتہ لگا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ جھاڑو لگانا ایک معمولی کام ہے، برتن صاف کرنا معمولی کام ہے، کپڑے دھلنا یہ معمولی کام، لیکن رات میں اٹھ کر وہ بھی امیر المومنین ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر، ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرنے کے لیے جانا کہ یہ بے بس مجبور ہے، اٹھ نہیں پاتی، چل نہیں پاتی، اس کی خدمت کرنا ضروری ہے، اور چلے گئے۔ اس نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھ رہے۔
موضوع تھا توبہ اور استغفار کے اوپر، لیکن یہ بات تو تھوڑی سی ضمن چلی آئی۔ میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارے ہم دوسروں کے گھروں میں کیا جھاڑو لگائیں گے، ہم تو اپنے گھر میں جھاڑو نہیں لگا سکتے، عزت کا جنازہ نکل جائے گا، ہمارے یار اور دوست کہیں گے واہ یہ جوروں کا غلام ہے، گھر میں شادی کے بعد بھی جھاڑو لگا رہا ہے۔ ارے اس کی حالت تو بہت پتلی ہے، بہت خراب ہے، شادی کے بعد بھی جھاڑو لگا رہا ہے، شادی کے بعد بھی کپڑے دھل رہا ہے، شادی کے بعد بھی برتن مانج رہا ہے۔ ارے جس چیز کو تم اپنے لیے باعث آر سمجھتے ہو، یہ محمد رسول اللہ خوشی خوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر کے کاموں میں میری مدد فرمایا کرتے تھے، اگر میں روٹی پکاتی تھی تو آٹا نبی اکرم گوندھ دیا کرتے تھے، نبی اکرم گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود سل لیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود ٹانک لیا۔ آپ کو بیوی بھی ایسی چاہیے کہ آپ کی صبح اٹھے تو جوتے پہ پالش پہلے سے کری ہوئی ملے، اور آپ کی بیوی جوتے پہ پالش کر کے پہلے سے ریڈی رکھے۔ آپ کو بیوی بھی ایسی چاہیے کہ جب آپ جوتا پہنے تو فیتا آپ کی بیوی باندھنے والی ہو۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کریے کہ آپ بوڑھی عورتوں کی کیا خدمت کریں گے اور اپنی پڑوس میں رہنے والے غریب لوگوں کی کیا خدمت کریں گے۔ ہم اپنے گھر میں جھاڑو لگانے کو آر سمجھتے ہیں، اپنے گھر میں برتن مانجنے کو آر سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کے ڈائپر بدلنے کو ہم آر سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کے پیشاب و پاخانے کو صاف کرنے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نحوست لگ جائے گی۔ تو غور کرو ہم دوسروں کی خدمت کیا کریں گے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا حال ہے، امیر المومنین ہونے کے باوجود۔ ہم آج کل کے لوگوں کی کیا باتیں کریں میرے بھائیوں، امیر المومنین ہیں اور جھاڑو لگا دیتے ہیں، امیر المومنین میں خدمت کر دیتے ہیں، امیر المومنین ہے برتن مانج رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، قحط سوکھا پڑ گیا۔ اب آپ جانتے ہو آج کے زمانے میں اگر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو جن لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہے پھر ان کے تو بھاؤ دیکھو، 10 کا مال کس طریقے سے 50 میں اور 50 کا مال کس طریقے سے 500 میں بیچیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا صبر کرو انشاءاللہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے 1000 اونٹ گلے پر لدے ہوئے، گلے سے لدے ہوئے آ گئے۔ اب سوچو 1000 اونٹ، 1000 کلو گلہ نہیں، 1000 اونٹوں پر لدا ہوا گلہ حضرت عثمان غنی کے پاس جب آیا تو مدینے کے سارے تاجر تشریف لے آئے اور کہنے لگے عثمان آپ ہمیں غلہ بیچو گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم لوگ مدینے کے سب سے بڑے بزنس مین ہو، سب سے بڑے بزنس مین ہو، بتاؤ کتنے میں خریدو گے؟ ایک تاجر اٹھا کہنے لگا آپ کے 10 درہم کا غلہ ہم 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں، یعنی ہر 10 درہم پر 12 درہم دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ دوسرے تاجر اٹھے کہنے لگے حضرت عثمان میں 10 درہم کا غلہ 14 درہم میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سارے تاجروں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مشورہ کیا اور آخری بولی یہ لگی، ان بزنس مین لوگوں نے کہا حضرت عثمان سے عثمان ہم 10 کا مال 15 میں لینے کو تیار ہیں، 10 درہم کا غلہ 15 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہیں، بس بیوہ فائدہ، 10 کا مال آپ کا 15 میں لینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سارے تاجر غصے سے اٹھے اور کہنے لگے تو پھر اسی کو دے دو جو اس سے زیادہ نفع دے رہا ہے۔ دروازے پر جانے لگے تو تاجر پلٹ کے آئے اور کہنے لگے عثمان ایک بات بتاؤ مجھے۔ کہا کیا؟ کہ مدینے کے سارے تاجر تو یہی ہیں، کوئی تاجر باہر نہیں ہے، بڑے بڑے بزنس مین آپ کے گھر پہ ہیں، ہم ہی لوگ مال خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، یہ بتاؤ کہ 10 سے 15 10 درہم کا مال 15 درہم میں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم سے زیادہ پروفٹ آپ کو کون دے رہا؟
15 سے بھی زیادہ 10 درہم کا مال 15 سے بھی زیادہ دے رہا ہو، ایسا کون ہے؟ حضرت عثمان نے بابا سے بلند فرمایا میرا اللہ، وہ کہتا ہے کہ 1 درہم کا مال میری راہ میں خرچ کرو گے، ہم 10 درہم کا ثواب تمہیں دیں گے، 10 درہم کے مال کے صدقے کا ثواب تمہیں دیں گے۔ ہم یہ 1000 اونٹ جو گلے سے لدے ہوئے ہیں، ہم ان 1000 اونٹوں پر لدا ہوا گلہ سب یہاں کے مجبور بے بس و بے کس لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ہمارا اللہ ہمیں 10,000 اونٹوں پر لدے ہوئے گلے کے صدقے کا ثواب ہمیں دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ بعشر امثالها، ہمارا رب کہتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے لیے ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکی کے برابر ثواب دیں گے، ہم 10 گنا ثواب دیں گے۔ تم ہمیں ڈیوڑا دے رہے ہو، میرا رب مجھے 10 گنا زیادہ دے رہا ہے، میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ اور انہوں نے اس نیکی کو حقیر نہیں سمجھا اور سارا کا سارا مال جو 1000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا اللہ سب کا سب تقسیم کر دیا۔ سنانے میں اچھا لگتا ہے، ابھی آل انڈیا لیڈیز کانفرنس کے لیے آپ سے چندہ مانگا جائے تو ابھی دمڑی نکل جائے گی، چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا جرجی صاحب تمہید مانگ رہے ہیں، شاید یہ بھی مولویوں کے بھیک مانگنے کی ایک اسٹائل ہے، شاید جرجی صاحب کی بات میں کہیں یہ نہ کہہ دیں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں دیکھا 10 کا مال 15 میں بک رہا تھا۔ سوچو 1000 اونٹوں پر لدا ہوا گلہ کتنے کا ہو گیا اگر ڈیڑھ منافع میں بیچ دیتے، یعنی 1 لاکھ کا مال تھا تو 1.5 لاکھ مل رہا تھا۔ غور کرو 5 لاکھ کا مال تھا تو 7.5 لاکھ مل رہا تھا۔ اتنی بڑی خیرات، اتنا بڑا صدقہ حضرت عثمان نے کیا 1000 اونٹوں پر لدا ہوا گلہ، جو آج امبانی اور اڈانی بھی اتنا بڑا صدقہ اور اتنا بڑا خیرات غریبوں میں نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، جتنا بڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر دیا۔ 1000 اونٹ گلے کے لدے ہوئے سب کی سب صدقہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے میرے ساتھیوں، 2 ہی چیزیں ہیں، ایک راستہ ہے، 2 ہی راستے، ایک راستہ ہے مصیبت کا اور ایک راستہ ہے معصیت کا۔ یاد رکھیے گا، مومن وہ ہوتا ہے جو معصیت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبتیں مومن کے اوپر آئے وہ برداشت کر لے گا، لیکن حالات کیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے نازک حالات ہوں، وہ معصیت کا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ تھوڑا سا ایک واقعہ ہٹ کر میں آپ کو سنا دوں، یہ واقعہ کسی حدیث کا نہیں ہے اور نہ کسی سیرت کی کتاب کا ہے، لیکن اگر عبرت کے لیے کوئی واقعہ ایسا مل جائے، آپ لوگوں نے اور مدرسوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستہ بوستان، شیخ سعدی کی جو فارسی کی کتاب ہے جو پڑھی ہوگی مدرسوں میں رہ کر، گلستہ بوستان کے اندر شیخ سعدی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک فقیر آدمی کا وہ جنگل میں رہتا تھا، لیکن جنگل میں ایک شیر، خونخوار شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، خطرناک شیر نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ وہ بیچارہ بہت زخمی ہو گیا لیکن بچ گیا۔ لوگ جب اس سے ملنے آتے تو وہ یہی کہتا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اتنی بری حالت میں ہو، شیر نے تمہیں پنجے مار مار کے زخمی کر دیا اور اس حال میں بھی تمہارے منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہے، تمہارے منہ سے کبھی انا للہ نہیں نکلا، تمہارے منہ سے الحمدللہ نکل رہا ہے، اس مصیبت میں بھی تم اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ تو اس فقیر نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ بمصیبتی گرفتارم نہ بمعصیتی گرفتارم، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مصیبت میں میں گرفتار ضرور ہوں اور مصیبت میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں مصیبت میں گرفتار ہوں لیکن اس مصیبت میں میں کسی معصیت میں گرفتار نہیں ہوں، کسی معصیت میں کسی گناہ کے کام میں گرفتار نہیں ہوا۔ کتنے لوگوں کے دل و گردے ایسے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی جب کوئی مصیبت ان کی اوپر آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہ معصیت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کتنے ایسے ملیں گے جو موحد ہیں
तौहीद परस्त हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों की बातों में आकर 6 साल 8 साल 10 साल उनके घरों में बच्चा नहीं हुआ शादी के बाद, तो उन्होंने गैरों के आस्थानों पर भीख मांगना शुरू कर दी और चले गए और मासियत का रास्ता अख्तियार कर लिया। एक नहीं कई मिसालें मेरे भाइयों हर माशरे में मिल जाएंगी ऐसी। तो मोमिन को होता है जो बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत और बड़े से बड़े नागुफ्ताबे हालात में भी वो कभी मासियत का रास्ता अख्तियार नहीं करता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी, चलो ये तो कुरान में लिखी है और देख लीजिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर एक नजर डालिए। इनके सामने भी 2 रास्ते आए, एक रास्ता मुसीबत का था और एक रास्ता मासियत का था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मासियत के रास्ते को इख्तियार नहीं किया। उस वाक़े की तरफ जरा थोड़ा सा सबक हासिल कीजिए, उस वाक़े को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दोनों रास्ते थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? सौतेले भाइयों ने अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम को बहलाकर फुसलाकर उनको समझाने में, बहलाने फुसलाने में वो कामयाब हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चले आए। और जब जंगल में पहुंचे तो एक वीरान कुएं के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। कुरान कहता है एक वीरान कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। छोटे हैं, नाबालिग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। और जानते हो क्या किया? अपने बाप के पास आए और अपने बाप से क्या कहते हैं? या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब व मा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। कुरान के अल्फाज पर गौर करो, क्या कहते हैं ये सौतेले भाई यूसुफ को वीरान कुएं में फेंककर अपने बाप के पास आकर कहने लगे, ऐ अब्बू जान इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, हम दौड़ कूद में लग गए, हम खेल में लग गए, हम उछल कूद में लग गए, हम दौड़ धूप में लग गए। वतरकना यूसुफ इंदा मताइना, और हमने अपने सामान के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया था। लो देख रेख करो, हमारे सामान की देख रेख करो। यूसुफ हमारे सामान की देख रेख कर रहे थे, हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया। हम लोग खेल कूद में लग गए। फअकलहु ज़िब, भेड़िया आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। यूसुफ को उसने निगल लिया, यूसुफ को खा लिया। और देखिए बात बनाने का तरीका देखिए, वमा अंता बिमुमिनिन लना, आप हमारी बात का यकीन क्यों करेंगे? आप हमारी बात क्यों मानेंगे? आप हमारी बात पर ईमान नहीं लाएंगे, आप हमारी बात को सच्चा नहीं समझेंगे। वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच ही बोल रहे हो, हम चाहे कितने बड़े सच्चे हो, लेकिन आप हमारी बात को नहीं मानेंगे। हमें मालूम है कि आप हमारी बात को नहीं मानेंगे। कितने ढिठाई देखिए, किस अंदाज से वो कहते हैं कि वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन, हम सच ही बोल रहे हैं, फिर भी आप हमारी बात को नहीं मानेंगे। मेरे भाइयों वाक़या लंबा है, हम काटते छाटते हुए आगे की तरफ आते हैं। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में, इधर एक काफिला आता है, उसको पानी की जरूरत है। वो पानी लेने के लिए जब कुएं के पास जाता है और अपनी डोल पानी में कुएं में डालता है, उसने देखा पानी का नामो निशान नहीं। उसने कुएं में झांक कर देखा तो चीख पड़ा, या बुशरा हाज़ा गुलाम। आए काफिले वालों खुशखबरी हो, आए काफिले वालों खुशखबरी हो, ये तो लड़का यहाँ मौजूद है, एक छोटा सा बच्चा यहाँ मौजूद है। इस कुएं में पानी नहीं है, एक बच्चा यहाँ मौजूद है, चलो ये बच्चा हमारे काम आएगा। उस काफिले के लोगों ने उस बच्चे को यानी यूसुफ को कुएं से निकाला और फिर वो मिस्र के बाजार में बेच दिया। जानते हो कुरान क्या कहता है? उन काफिले वालों ने जब मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा, यूसुफ खूबसूरत थे, छोटे भी थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस
سکے میں کس درہم نے بیچا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں کی بس خوبصورتی کس کام کی؟ کس کام کی؟ یوسف جیسا خوبصورت بچہ اور مصر کے بازار میں بکا تو چند سکوں میں بکا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند سکوں میں بیچ دیا. ہوتے ہوتے عزیز مصر کے پاس پہنچا. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس کی پرورش کرو، اچھی دیکھ ریکھ کرو، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، یہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. یوسف پلتے گئے. سنیے آگے ہم اپنی بات پر. یوسف پلتے گئے، بڑھتے گئے اور دھیرے دھیرے جوان ہو گئے. یہاں یوسف کی خوبصورتی بھی کھلتی گئی. حسن و جمال کے شہزادے، خوبصورت حسن، حسین و جمیل. یہاں عزیز مصر کی بیوی کی نیت بھی ان کے اوپر خراب ہونے لگی. ہاں، جس کی نیت اس کے اوپر خراب. لیکن یوسف علیہ السلام بچے رہے. دھیرے دھیرے یہ خبر مصر کی گلیوں میں پھیل گئی، ہر محلے میں، چپے چپے میں، علاقے علاقے میں پھیل گئی. اور مصر کی عورتیں چرچے کرنے لگی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اپنے غلام سے جا لگی، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، وہ اپنے غلام کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتی ہے. یہ خبر دھیرے دھیرے اڑتے اڑتے عزیز مصر کی بیوی کو بھی لگ گئی. عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. جب ہم کو بدنام ہی کیا جا رہا ہے تو ذرا ہم عورتوں کو بھی تو بلا کر دیکھیں جو بدنام کر رہی ہیں. عزیز مصر کی بیوی نے ان تمام عورتوں کو دعوت دے دی، اپنے گھر بلا لیا، دسترخوان لگا دیا، دسترخوان کے اوپر پھل فروٹ رکھ دیے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی. اور جب کہا کھاؤ، ساری عورتیں پھل کاٹ کر کھانے لگی. اسی بیچ میں فرمایا یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ. حسین و جمیل یوسف اور اب بالغ بھی ہو چکے ہیں. جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، ان مصر والیوں کی نظر جب یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، حسین و جمیل رخسار پر پڑی، ان کی حسین و جمیل فگر پر پڑی، تو ساری مصر کی عورتیں چیخ پڑی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے. اس کا حسن، اس کی خوبصورتی سے تو یہ انسان دکھائی نہیں دیتا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی مکرم و بزرگ فرشتہ دکھائی دیتا ہے. عزیز مصر کی بیوی نے فوراً کہا بس ہو گیا نا، دیکھ لیا نا، اب پتا ہے میں اس کو کیوں دل دے بیٹھی، یہی وجہ ہے. اب بتاؤ جس محبت میں میں گرفتار ہوں اسی محبت میں تو تم بھی گرفتار ہو چکی ہو. یہاں تک کہ انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا تم نے. تمہیں لگتا ہی نہیں کہ انسان ہے. ابھی تک تم میرا دل تھا، اب تم سب کا دل آ گیا ہے. بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اس کی خوبصورتی ایسی ہے، اس کا فگر ہی ایسا ہے، اس کا جسم ہی ایسا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے بھی اپنی جان فدا کر دی، کیا غلطی ہے میری؟ اور پھر اسی موقع پر دھمکی دی، اسی موقع پر دھمکی دی. سنو اے عورتوں، تم بھی سن لو کان کھول کر. اگر اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے میرا کہا نہیں مانا، میرا ارادہ پورا نہ کیا تو یہ جیل میں سڑے گا. اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اگر اس نے ہمارے ارادے کو مکمل نہیں کیا، یہی چیز مجھے بتانا ہے. یوسف علیہ السلام کے سامنے اب دو راستے ہیں، یا تو بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان لیں. سارے موقع بادشاہ مصر کی بیوی، بادشاہ تو چلا گیا حکمرانی کرنے، پورے گھر میں اکیلے بات مان لیتے، پانچوں انگلی گھی میں عیش و آرام کے ساتھ رکھتی، سارے آرام کے دروازے کھول دیتی. یوسف کو کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی. یوسف کے سامنے ایک راستہ یہ تھا کہ بادشاہ مصر کی، عزیز مصر کی بیوی کی
بات مان کر معصیت کا راستہ اختیار کر لیں. ایک راستہ یہ تھا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ عزیز مصر کی بیوی کی بات نہ مانے اور جیل خانے میں چلے جائیں، مصیبت کا راستہ اختیار کر لیں. مومن کی پہچان کیا ہے؟ وہ کسی بھی حال میں بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کرنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن معصیت کا راستہ اختیار نہیں کرتا. جب یہ دھمکی دی کہ یوسف جیل میں جاؤ گے اور میرے ارادے کو پورا کرو گے، بتاؤ کیا ہے؟ تو حضرت یوسف نے جو جملے ادا کیے قرآن نقل کرتا ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. آئے میرے رب، مجھے جیل کھانا زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل کھانا زیادہ پسند ہے. ان تمام خرافاتوں سے، ان تمام راستوں سے جن کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، جن کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، مما یدعوننی الیہ، جس راستے کی طرف یہ سب مجھے بلا رہی ہیں، اے میرے رب میرے لیے جیل کھانا زیادہ محبوب ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے ہمارے پروردگار، ہماری کوشش تو یہ کہ جیل میں چلے جاؤں، مصیبت کا راستہ اختیار کر لو، لیکن تیری مدد شامل حال ہونی چاہیے. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اگر تو نے میری حفاظت نہ فرمائی، ان کے خطرناک ارادوں سے میری حفاظت نہ فرمائی، ان کی خطرناک ہتھیاروں سے اور چالوں سے اگر تو نے محفوظ نہ کیا، مجھے نہ رکھا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی گر پڑوں گا، میں بھی مبتلا ہو جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن مدد تیری شامل حال ہوگی. تو اگر بچانا چاہے گا تو اے اللہ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہیں رکھا اور میری حفاظت نہیں فرمائی تو میں اس مصیبت میں گر پڑوں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، نادانوں میں میرا شمار ہوگا. اے اللہ تو میری حفاظت فرما. پورے واقعے کو بتانے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، ایک مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، معصیت کا راستہ اختیار نہیں کرتا. جلسے سے کتنی چیزیں ملی، یہ سبق حاصل کرو اس جلسے سے. کتنی چیزیں آپ کو ملی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہاں دو ہی راستے ہیں، ایک مصیبت کا، ایک معصیت کا. مصیبت اختیار کر لو، جھیل لو، معصیت نہ ہونے پائے، لیکن معصیتیں بھی ہوں گی، نافرمانیاں بھی ہوں گی. جب اللہ نے گناہ کی تخلیق کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ گناہ ہوگا انسان سے، اور انسان سے گناہ ہی نہ ہو، بالکل نہ ہو اور کرے ہی نہیں، ایسی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہی نہیں ہے، دی ہی نہیں ہے. انسان کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے لیے بھی پیدا ہوا اور نیکیاں کرنے کے لیے بھی پیدا ہوا. اس کو نیکیوں کی بھی کرنے کی بھی صلاحیت دی گئی اور گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی گئی ہے. صرف نیکیاں کرنے کا جذبہ فرشتوں کے اندر ہے، ان کو گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے. لیکن انسان سے گناہ بھی ہوگا اور انسان سے نیکیاں بھی ہوں گی، اور یہی انسان کا کمال بھی ہے. آئیے اللہ رب العالمین نے اگر اس دنیا میں گناہ کی تخلیق کی ہے تو گناہ ہو جانے پر اس نے ایک طریقہ بھی بتایا ہے اور اس نے اس کا علاج بھی بتایا ہے. اب آئیے اس علاج کی طرف. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمانوں والو، تم اللہ رب العالمین سے خالص سچی توبہ کرو. صرف توبہ نہیں کہا، توبہ کرو. دن میں شراب پیو، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے شراب پی. صبح پھر شراب، اللہ پھر غلطی ہو گئی، اللہ پھر معاف کر دے، اللہ پھر شراب ہو گئی، صبح پھر شراب. یہ نہیں کہا. اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچی اور خالص توبہ کرو. سچی اور خالص توبہ میں یہ تین چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز
ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر ندامت ہو. اللہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز شرمندگی ہو، ہم یہ کیا کر بیٹھے، ندامت. دوسری چیز اس گناہ کو فوراً ترک کر دیا جائے. مثلا شراب کا جام میرے ہاتھ میں ہے اور پی رہے ہیں، ابھی 2-4 گھونٹ پیے چھوڑ دیں. یہ کیا ہو، بہت بڑا گناہ، اللہ معاف کرے. فوراً ندامت ہو، یہ بہت غلط، افسوس ہو. دوسرا، اب تیسرا گھونٹ پینے کی کوشش نہیں کیا، فوراً اس گناہ کو یہیں پر ترک کر دو، نہیں اب نہیں. اور تیسری چیز، آئندہ اس غلطی کو اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو کہ اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں. یہ 3 چیزیں جب تک نہیں ہیں ہماری توبہ توبۃ نصوحا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. اگر تم خالص اور سچی توبہ کرو گے تو عسى ربكم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. یہ تو اللہ کی نکر ہے، وہ چاہے تو مٹائے چاہے تو سزا دے. لیکن عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے شاید تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں، ایسی نہروں میں داخل کرے، ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ توبہ کرنے والوں کا انعام ہے. عَسَى رَبُّكُمْ ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. تو پہلی چیز ندامت ہو گناہ پر، دوسری چیز ترک گناہ، فوراً گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اور تیسری چیز اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور نہ کرنے کا حوصلہ ہو. اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا. پھر سن لیجئے، نیکیاں کرنے کی بھی اور برائیاں کرنے کی بھی. خود قرآن کہتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو فسق و فجور کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی انسان کو دی ہے. اور یہی انسان کا اصل کمال ہے. یہی تو اصل کمال ہے کہ گناہ کی صلاحیت کے باوجود، گناہ کرنے کی طاقت کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. ایک بات بتائیے، ایک اندھا آدمی اگر کسی خوبصورت لڑکی پر نظر نہیں ڈالتا ہے تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں. ایک کالج کی لڑکی اسکرٹ پہن کے چلی آ رہی ہے، بال کھلے ہیں، میک اپ چپڑی ہوئی ہے، ایکشن سے چل رہی ہے، بڑے بڑے آنکھوں والے اس کے دیدار میں لگے ہیں، اور دیدار ہی میں نہیں بلکہ ان کی بائک اور ان کی اسکوٹیاں اور ان کے اسکوٹر اور موٹر سائیکلوں کی رفتار بھی دھیرے ہو جاتی ہے تاکہ نظر بھر کے دیکھیں. ایسے ماحول میں اگر کوئی اندھا کہ میں نے تو نہیں دیکھا ہے بھائی کیسی ہے کیا، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ ارے اندھا تو بیچارہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اگر اندھا ایسی لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں. فتنہ پرور لڑکی جا رہی ہے، اپنا فتنہ سامانیوں کو اپنے جسم پر لاتے ہوئے ہے، نوجوانوں کو فتنے میں ڈالنے کے سارے سامان اس کے پاس موجود ہیں، اور ایک نوجوان لڑکا اس کی طرف ایک نظر ڈال کے کہتا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پہلی نظر ماں پہ دوبارہ خطا اور گناہ ہے، ہم تو اس لڑکی پر نظر نہیں ڈالیں گے. نظر ڈالنے کی طاقت تھی، دیکھنے کی بھی طاقت تھی، دیکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے، پاور بھی تھا، قدرت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنی نظروں کو بچا کر اپنی نگاہیں نیچی کر لی. یہ ہے کمال، یہ ہے کمال. یہی تو انسان کا کمال ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہے، لیکن گناہ کے سارے مواقع ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچا لے. وہ ہے. اچھا، فرشتے روزہ رکھ لے تو کون سا کمال ہے؟
وہ تو کھاتے ہی نہیں ہے، وہ تو پیتے ہی نہیں ہے. اگر وہ روزہ رکھ لیں تو کون سا کمال ہے؟ ارے کمال تو یہ ہے کہ آپ کے پاس فریج میں نعمتیں بھری ہیں، بھوک بھی لگی ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھائیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، آپ کی حسین و جمیل بیوی بھی آپ کے پاس موجود ہے لیکن روزے کی حالت ہے، آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہے، اپنے آپ کو روک رہے ہیں. یہی تو کمال ہے. اور اسی کمال نے تو حضرت انسان کو فرشتوں سے زیادہ بلند کر دیا ہے. اللہ کو ایسے ہی مخلوق چاہیے تھی. اللہ کو نیکیاں اور اعمال اور ہر وقت عبادت کرنے والی مخلوق کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے. فرشتے تو پہلے ہی سے موجود ہے. ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے؟ فرشتے تو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر آپ چلے جائیے اور چھٹے آسمان پر بیت المعمور ہے. بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، طواف. سدرۃ المنتہا کے پاس بیت المعمور، بیت المعمور کا طواف ہوتا ہے، فرشتے طواف کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جیسے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں ایک طواف ہو جاتا ہے، ایسے فرشتے بیت المعمور کے 7 چکر لگاتے ایک طواف ہو جاتا ہے. یہ 7 چکر لگانے کے بعد بیت المعمور کا طواف کرنے کے بعد فرشتے پھر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب دوبارہ جب نمبر آئے گا تب ہم طواف کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. عبادت کرنے والے فرشتوں کی کمی نہیں تھی. اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو اس دنیا میں پیدا کیا وہ اسی لیے کیا کہ گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود، گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود اور گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے تم اپنے آپ کو بچا لو. اس لیے اس نے بھیجا، اس لیے اس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم بہت زیادہ نیک بننا چاہو اور یہ چاہو کہ فرشتوں کی صفت میرے اندر پیدا ہو جائے اور مجھ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو، تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا. ایسا ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری فطرت میں رکھا ہے. فرشتہ نہیں بن سکتے ہو چاہے جتنا تم نیک عمل کر لو، لیکن فرشتے نہیں بن سکتے ہو. تم سے خطائیں ہوں گی، تم سے غلطیاں ہوں گی. اور اگر فرشتہ بننے کی کوشش کی اور کوئی گناہ ہی تم سے نہ ہو تو اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں. یستبدل قوما غیر قوم، ہم تمہیں بدل دیں گے، ہلاک کر دیں گے اور برباد کر دیں گے. اور ایسی مخلوق کو لائیں گے جو دنیا میں آئے گی، خطائیں کرے گی، غلطیاں کرے گی اور میرے سامنے رجوع کرے گی اور توبہ کرے گی. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے اچانک گناہ ہو جانا اور دھوکے سے گناہ ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، کوئی بچا وہ نہیں ہے. آدم کا بیٹا ہے، انسان ہے، اس سے غلطی ہوگی. خیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر خطا کار وہ ہے، سب سے بہتر گناہگار وہ. گناہگار بھی بہتر ہوتا ہے، گناہگار بھی بہتر ہوتا ہے نہیں نا. لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب ہر آدم کے بیٹے سے خطا ہوگی، غلطی ہوگی، بچنا چاہو گے تب بھی نہیں بچ پاؤ گے کیونکہ تمہاری فطرت میں داخل ہے. غلطی ہوگی، تم سے خطا ہوگی، گناہ ہوگا، لیکن سب سے بہتر گناہگار وہ ہے التوابون، جو اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کر لے اپنے آپ کو. اللہ نے سن لیجیے، اللہ نے اگر گناہ کی تخلیق کی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا. دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو. اللہ نے اگر بخار اتارا ہے، بخار ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے کہ پیراسیٹامول لے لو، ڈولو لے لو. اگر آپ کو الرجی ہے، چھینکیں آ رہی ہے، بہت زیادہ زکام ہے تو مونٹار ایلسی لے لو. اگر بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے، چاہے انگریزی ہو، ہومیوپیتھک ہو، آیورویدک ہو. کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا علاج نہ اتارا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے موت کے اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری محدود صلاحیت اور محدود علم اور محدود کیپیسٹی ہماری اس تحقیق وہاں تک نہ پہنچ سکی ہو. مثلا کینسر کا کوئی علاج ابھی تک نہیں آیا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارا محدود علم، محدود دائرہ اور
محدود عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی. ہو سکتا ہے 10-20 سال کے بعد ہمارا تحقیق وہاں تک پہنچ جائے, لیکن کینسر کا علاج بھی ہے. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے اتارا ہے. اگر اللہ نے گناہ پیدا کیا ہے, تخلیق کی ہے, تو اس کا علاج بھی اتارا. اور اس کا علاج کیا ہے؟ جب انسان سے گناہ ہو جائے, نوٹ کرو, جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کا تریاق بتایا, اس کا علاج بتایا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کتنا ٹائم لگتا ہے اس دعا کو پڑھنے میں؟ استغفر اللہ, میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے, من کل ذنب, ہر گناہ سے, واتوب الیہ, اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں, میں اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا, میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. واتوب الیہ. یہ دعا پڑھنے میں کیا لگتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ. اے دنیا والوں, مسلمانوں, اے لوگوں, تم اللہ سے مغفرت طلب کرو, استغفار کرو, تم اللہ سے استغفار کرو, مغفرت طلب کرو. تمہارے رسول کا یہ حال ہے, تمہارے نبی کا یہ حال ہے, خود میرا یہ حال ہے کہ ایک دن میں, راتوں دن میں 100 سے زیادہ بار میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. وہ میرا نبی جو معصوم عن الخطا ہے, جو گناہوں سے پاک و صاف ہے, گناہ ہونے کا ان سے امکان ہی نہیں, اللہ کی خاص رحمت و مدد ہے ان کے ساتھ, جو گناہوں سے معصوم ہے, معصوم عن الخطا ہے, گناہ ہونے کا امکان نہیں. اس نبی کا یہ حال ہے مسلمانوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن میں فی الیوم, راتوں دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تم بھی اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیا کرو, اللہ سے استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نبی کو حکم دیا مغفرت مانگو. قرآن پڑھیے, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے نبی کہو رب اغفر, اے میرے رب مغفرت فرما دے, وارحم, رحم کر, وانت خیر الراحمین, تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اللہ تو اپنے نبی کو حکم بھی دے رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ دعا کرنے سے میرے بھائیوں گناہ مٹتے ہیں, گناہوں کو مٹانے کا علاج بتایا ہے, گناہوں کو ختم کرنے کا علاج بتایا ہے. ابو بکر صدیق نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتاؤ جس سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں. ابو بکر صدیق جن کے پاس جنت میں جانے کے سرٹیفکیٹ موجود, اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو, اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی دعا بتاؤ. بخاری کی روایت ہے, ابو بکر کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں, اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے, اور فرمایا ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہا کرو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے, ظلمت نفسی, ہم نے اپنے نفس پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے, ولا یغفر الذنوب الا انت, اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا, فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اے اللہ مجھے اپنے رحم و کرم سے بخش دے, اپنے پاس سے مجھے معاف کر دے, اپنے رحم و کرم سے تو مجھے بخش دے. میرے بھائیو ماحول بناؤ سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر. ہم کس ماحول میں ہیں, وہ ماحول کیسا ہے؟ قدم قدم پر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. ماحول کا اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر. آپ اپنے ماحول کو جو آپ اپنے ارد گرد جو ماحول ہوگا, جو ماحول میں رہو گے, اور اپنے بچوں کو جو ماحول دو گے اس کا اثر ہوگا. آپ نے سنا ہے وہ واقعہ کہ ایک شخص جس غلاظت میں رہتا تھا, اس کا کام ہی تھا نالیاں صاف کرنا, اس کا کام ہی تھا گندگی کو صاف کرنا, اس کا کام تھا محلے محلے جانا اور لیٹرین کو اٹھا کر جو ہے اپنے مچ میں بھرنا اور اس کو پھینک دینا باہر جا کر. وہ غلاظت کے ماحول میں رہتا تھا, وہ نکلا اور
اچانک اور اس کا گزر ایک عطر کی منڈی سے ہوا جہاں عطر کی بڑی بڑی فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں اور وہ عطر کی بڑی بڑی فیکٹریوں سے گزرتا ہوا ہوش ہو کے گر گیا. ارے کیا جتن نہیں کیے اس کو ہوش میں لانے کے لیے عطر کی منڈی والوں نے. اس کو جنت الفردوس سنگائی، ہوش میں نہیں آیا. اود سنگائی، ہوش میں نہیں آیا. اس کو مجموعہ سنگایا، ہوش میں نہیں آیا. گلاب جل چھڑکا اس کے بدن پر، ہوش نہیں آیا. سارے جتن کر ڈالے لیکن اس کو ہوش نہیں آیا. اس کے بھائی کو خبر دی گئی کہ تیرا بھائی اس منڈی کے اندر بے ہوش پڑا ہے. اس کا بھائی تشریف لاتا ہے. اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، کہنے لگا بس 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 رہنے دو، تم اس کو اتنا سنگا رہے ہو، خوشبو سنگا رہے ہو، یہ ہوش میں نہیں آئے گا. میں جانتا ہوں میرا بھائی کیسے ہوش میں آئے گا. گیا وہ اپنے محلے میں اور تھوڑی سی غلاظت اور لیٹرین لے کے آیا اور وہ غلاظت اور لیٹرین لا کر اس نے اس کی ناک کے پاس رکھ دی اور جیسے ہی اس آدمی نے اس ناک اور گندگی کو سونگا ہوش میں آ گیا. اس کا بھائی اس کو لے کے چلا گیا. غلاظت میں رہنے والا عطر کی خوشبو برداشت نہیں کر سکتا. جس ماحول میں رہو گے وہی ماحول کا اثر پڑے گا. ہم اپنے ماحول میں دیکھیں کیا ماحول دے رہے ہو آپ اپنے بیٹوں کو، کون سا ماحول دے رہے ہو آپ اپنی بچیوں کو. مولانا ہارون صاحب نے بھی بتایا ایک عالمہ کا واقعہ. پڑھاؤ اپنی بچیوں کو کانوینٹ میں، دیجیے انگلش میڈیم کی تعلیم اور بیٹھائیے لڑکوں کے ساتھ، پہنائیے وہی ڈریس، ہٹا دیجیے نقاب اور چہرہ ان کے جسموں سے پھینک دیجیے کیونکہ حجاب کا مدعا بنا بیٹھا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ ہماری بیٹیاں کانوینٹ میں جا کر غیر مسلم لڑکوں کے پاس بیٹھ کر اسی ڈریس کے اندر جائیں گی اور آئیں گی، اور ہماری بیٹیاں عائشہ اور مریم کی طرح پاک دامن ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کے اوپر بھروسہ نہیں. وہ رام چندر سے، کشن کنہیا سے، رام گوتم سے اگر نکاح نہیں کریں گی اور شادی نہیں کریں گی تو اور کیا کریں گی. رونا مت روئیے، یہ رونا بند کیجئے کیونکہ ماحول ہم نے دیا ہے اپنی بیٹیوں کو، ماحول ہم نے دیا ہے اپنی لڑکیوں کو، ماحول ہم نے ڈالا ہے اپنی بیٹیوں کو. اب روئیے مت اور آنکھوں سے آنسو مت بہائیے. آپ کے پاس بلوغ ڈھونڈنے کے لیے بسیں ہو جاتی ہیں، کاریں ہو جاتی ہیں. آپ کے پاس لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے الگ اسکول نہیں ہے. آپ کے پاس انگلش میڈیم اسکول بچیوں کے لیے الگ نہیں ہے. آپ کے پاس پردے اور حجاب کی تعلیم کے ساتھ انگلش میڈیم کالج نہیں ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن تعلیم کا معیار آپ کے ہاں بہت کمزور ہو چکا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، آپ 5-5 لاکھ روپے آپ کوچنگ سینٹر میں اپنے بچے کو نیٹ کی تیاری کے لیے 1 سال کی فیس دے سکتے ہیں. لیکن یہ سارے لوگ مل کر مسلم بچیوں کے لیے اسلامی ماحول میں انگلش میڈیم MBBS MS اور MD کی تعلیم کے لیے کوئی کالج اور یونیورسٹی کا قیام نہیں کر سکتے ہو. مت روئیے میرے بھائیوں، جو ماحول دو گے اس ماحول میں ہماری بچیاں پڑھیں گی تو یہی ہوگا. کس کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے؟ کون سی لڑکی ایسی ہے جو فیس بک اور انسٹاگرام نہیں چلا رہی ہے؟ کون سی لڑکی ایسی ہے جو کالج میں پڑھتی ہو جس کے پاس 25 اور 30 ہزار کا موبائل نہ ہو؟ میرے بھائیوں، جب آپ نے یہ ماحول دیا ہے تو آنکھوں سے آنسو تو آپ کو بھی رونا پڑے گا. میرے بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے کو اٹھاؤ. جب ان کے محراب میں بے موسم پھل آ گئے تو حضرت زکریا نے جو ان کے کفیل کے سرپرست پوچھا، انا لک ھذا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کہاں سے؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کا ثبوت اللہ نے دیا، وہ مریم جن کے پاک صاف ہونے کا ثبوت اللہ نے قرآن میں دیا اور گارنٹی اللہ نے دی. لیکن اس مریم کی کلاس کی جا رہی ہے اور ان کا سرپرست کلاس دے رہا ہے. انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم بھی جانتی تھی کہ میرے سرپرست نے ہم سے کیا پوچھا ہے، تو سیدھے سیدھے جواب دیتی ہے، قالت هو من عند اللہ، میرے اوپر شک مت کیجئے، میں غلط قسم کی لڑکی نہیں ہوں، ہر کسی کے لائے ہوئے تحفے کو میں قبول نہیں کر سکتی ہوں. هو من عند اللہ، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، یہ بے موسم پھل ہے، اللہ کی طرف سے یہ پھل آیا ہے، کوئی لڑکے نے ہمیں نہیں دیا
کیا ہے، اس بات کی غلط فہمی مت پالیے. جب حضرت مریم سے سوال ہو سکتا ہے جن کی پاک دامنی کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو آپ اپنی بیٹیوں سے سوال کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ آپ اپنی بہنوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ موبائل میں یہ نمبر کہاں سے آیا؟ یہ تمہارے پاس 5 کتابیں لے کر گئی تھی، 6ٹھی کتاب کہاں سے آئی؟ تم اتنے بجے گئی تھی، چھٹی تمہاری 10 بجے ہوتی ہے، 12 بجے ہوتی ہے، تم 12:10 پر گھر پہ کیسے آئی ہو؟ تم اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے سوال نہیں کر سکتے ہو؟ جب حضرت مریم سے سوال کیا جا سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں حضرت مریم سے زیادہ پاک دامن ہیں؟ میرے بھائیوں غور کیجئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اگر گناہ کی تخلیق کی ہے تو اس کا تریاق و علاج بھی بتایا ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، بہت غور سے سن لیجیے گا. جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتے، اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بھی نہیں بنایا. اور جس مخلوق کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بھی بنایا ہی نہیں. غور کیجئے گا، پہلے ان کی تخلیق کی، روح ڈالی، جنت میں داخل کر دیا. ان کے سکون کے لیے ان کی پسلی سے حوا کی تخلیق کی، ان کو بھی جنت میں ڈال دیا. اور دیکھیے، غور کیجئے، کلوا واشربوا، آیا آدم و حوا جنت میں کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، پوری جنت میں فری ہو تم. بس ایک قانون ہے تمہارے اوپر، ایک بندش ہے تمہارے اوپر. کیا ہے؟ فلا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا. اللہ کو تو معلوم تھا جائیں گے، اس کے علم، اللہ کے علم میں تو ہر چیز معلوم تھا. اللہ کو دنیا بسانا تھی، لیکن حکم دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان کے بہکاوے میں آئے اور وہاں گئے نہیں. اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے؟ گئے نہیں، پہنچائے گئے. ذریعہ شیطان بنا، اللہ کے علم میں پہلے تھا. اللہ رب العالمین کی مشیت بھی شامل تھی کیونکہ دنیا بسانا تھی. بہرحال گئے، درخت کا پھل کھایا، ایک غلطی کی، ایک خطا کی. بلکہ میں یہ کہوں کہ دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے گناہ کرنے کی، خطا کرنے کی ایک پریکٹس کرائی گئی، ایک پریکٹس کرائی گئی. غور کرو، جیسے ہی درخت کا پھل کھایا، جنت کا شجرہ ممنوعہ کھانے کے بعد جنت کا لباس اتر گیا. اللہ نے کہا تمہیں جنت میں نہیں رکھا جائے گا، جاؤ دنیا کے اندر. میرے بھائیوں، دنیا میں بھیجا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ جو خطا تم سے ہوئی، غلطی اور خطا کا علاج کیا. اور وہ علاج کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے اگر شیطان کو بھیج کر خطا کروائی تو اس کا تریاق اور علاج بھی بتا دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور رحم نہ فرمایا تو ہم گناہگاروں میں، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، دنیا میں بھیج دیے گئے، ادھر شیطان کو بھی اللہ نے راندہ درگاہ کیا. اچھا آدم کو سجدہ نہیں کیا تو شیطان نے بھی چیلنج کیا تھا، اے اللہ تو مجھے راندہ درگاہ کر رہا ہے صرف اتنی سی بات پر کہ مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق شیطان آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا. ارے تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ، اور مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ نے مٹی کو سجدہ نہیں کیا تو مجھے راندہ درگاہ کر رہا ہے، مجھے نکال رہا ہے. شیطان نے کہا اللہ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، تو دنیا میں مجھے بھیج رہا ہے، میں تیرے بندے آدم سے آخری سانس تک، آخری وقت تک گناہوں کے کام کرواتا رہا. دیکھیے، گناہ کرنے کی صلاحیت کی اللہ نے دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت. شیطان نے کیا چیلنج کیا؟ اے اللہ میں تیرے بندوں سے، آدم کی اولاد سے آخری وقت تک ہم ان سے گناہ کرواتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. تو اللہ نے کہا جا اے ابلیس ملعون نکل. اگر تو یہ چیلنج کرتا ہے کہ تو میرے بندوں کو آخری وقت تک بہکائے گا تو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، قسم ہے مجھے اپنے کبریائی کی، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، میں بھی اپنے بندوں کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا اور ان کے جنت میں داخل کرتا رہوں گا. غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ ہے استغفار کا فائدہ، یہ ہے توبہ کا فائدہ.
تھا. ادھر شیطان چیلنج کرتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو آخری وقت تک گناہ کرواتا رہوں گا اور جہنم میں داخل کرواؤں گا. تو اللہ نے کہا قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, میں بھی اپنے بندوں کے آخری وقت تک کے گناہ کو معاف, توبہ کو قبول کرتا رہوں گا, ان کی مغفرت کرتا رہوں گا, جنت میں داخل کرتا رہوں گا. کیا سمجھ؟ لیکن سچی توبہ وہی توبہ جس میں ندامت ہو, ترک گناہ ہو, اور پھر اس گناہ کو کبھی دوبارہ نہ کرنے کا عزم و حوصلہ. یہ توبہ نہیں صبح چوری کی اور شام کو توبہ, دوسرے دن شراب پی اور شام کو توبہ, تیسرے دن پھر کوئی گناہ کیا پھر توبہ. یہ نہیں چلے گا میرے پیارے ساتھیوں. توبہ ہو تو خالص توبہ ہو. توبہ سے میرے بھائیوں نعمتیں ملتی ہیں, آسمانوں سے بارشیں ہوتی ہیں, اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہی تو کہا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. او میری قوم کے لوگوں, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے, بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. جب تم رب العالمین سے مغفرت طلب کرو گے تو اس کا انعام یہ ہوگا, اس کا اللہ بدلہ یہ دے گا, یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسیں گی, تمہارے اوپر اللہ بارشوں کو برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ رب العالمین تمہارے مالوں میں بڑھوتری کرے گا, تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا, اور تمہیں اولادوں سے نوازے گا, تمہیں بچوں سے نوازے گا, تمہیں اولادیں عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور وہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا, کھیتیاں دے گا, باغات عطا فرمائے گا, اور تمہارے لیے چشمے جاری کرے گا. یعنی جس جگہ مغفرت طلب کی جاتی ہے, اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں, تو مغفرت طلب کرنے کا فائدہ یہ ہے بھئی گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے, جب مغفرت طلب کرو گے تو بارش ہوگی, جب مغفرت طلب کرو گے تو بے اولادوں کو اولاد ملے گی, جب اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے مالوں میں اضافہ بھی فرمائے گا, اور جب اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تمہارے کاروبار میں بھی اضافہ فرمائے گا. اگر تم کھیتی اور کھلیان والے ہو تو اللہ تمہاری کھیتیوں میں برکت دے گا اور تمہارے لیے چشمے جاری کرے گا. یہی تو وہ نعمتیں ہیں جو توبہ اور استغفار کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں. میرے بھائیوں ایک چیز پر اور غور کیجئے گا, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, تفسیر ابن کثیر کا واقعہ بتلا رہا ہوں, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت بڑا قحط پڑتا ہے, سوکھا پڑ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے رہے کہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا. جب قحط بہت شدید ہو گیا, لوگ بھوکے مرنے لگے, تب حضرت عمر استسقا کے لیے نکلے, نماز استسقا کے لیے, اور کہا لوگوں سے چلو ایک جنگل میں چلتے ہیں اور اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں. غور سے سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں, 3:45 سے زیادہ ہو گیا, 3:51 ہماری گھڑی میں. یہی واقعہ سنا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا. سنیے گا میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا نکلو, بہت دلچسپ واقعہ. حضرت عمر فاروق نے کہا لوگوں نکلو, سب لوگوں کو لے گئے, عورتیں بھی گئی, مرد بھی گئے, اور سب ایک بیابان جنگل کے اندر اکٹھے ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے نماز استسقا پڑھائی اور پھر دعا کی, لیکن دعا کے اندر سوائے مغفرت طلب کرنے کی اور کوئی دعا نہیں مانگی. نہ اللہ سے یہ کہا اللہ بھوکے مر رہے بارش برسا, نہ یہ کہا اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما, کچھ نہیں کہا. اس مجمع میں گئے, نماز استسقا ادا کی اور دعا مانگی, اللہ ہم بہت گناہگار ہیں, ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے بچے, ہماری آل اولاد گناہگار ہیں, بخشش فرما دے. اللہ ہماری عوام, ہمارے یہ مسلم بھائی گناہگار ہیں, اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. یہ مغفرت کی دعا کرنے کے بعد واپس چلے آئے, ایک لفظ نہیں کہا. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ آسمان سے بارش برسا, جبکہ بارش ہی مانگنے گئے, کچھ نہیں کہا اور چلے آئے. جب دربار خلافت میں پہنچے تو لوگوں نے گھیر لیا. امیر المومنین آپ ہم سب کو نماز استسقا کے لیے لے کر گئے اور
بارش کی دعا طلب کرنے کے لیے گئے تھے، آپ نے بارش کے لیے تو اللہ سے ایک لفظ نہیں مانگا، ایک لفظ دعا نہیں کی، ایک لفظ میں بھی بارش نہیں مانگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں نے اللہ سے بارش کی ایک لفظ بھی دعا نہیں مانگی، لیکن اے لوگوں میں نے میدان میں جنگل میں جمع ہو کر میں نے اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اے لوگوں میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اے لوگوں جس وجہ سے بارش رک جاتی ہے میں نے اللہ سے وہ دعا مانگ لی، ہم نے مغفرت مانگ لی، استغفار کر لیا، مغفرت طلب کر لی، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے، میں نے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ضرور بارش فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہم جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں استغفار کرو۔ ہمارے پاس اگر کوئی بے اولاد ہے تو استغفار کرے، اگر کسی کے کاروبار میں برکت نہیں تو مغفرت طلب کرے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ بہت سی چیزوں کی رکاوٹ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر میرے پاس آ جائے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر ہمارے پاس آ جائے اور ہم اپنے بندے کو معاف کر دیں۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے جنگل میں کوئی اونٹ کھو جائے سامان سے لدا ہوا اور پھر کسی کو اچانک اونٹ مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا۔ وہ الٹا بول جاتا ہے کہ واقعی تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا، حالانکہ وہ جان بوجھ کر یہ جملہ نہیں بولا، وہ دھوکے سے بول گیا، وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ، لیکن مارے خوشی کہ اس کی زبان سے الٹا جملہ نکل گیا۔ تو جس طرح اونٹ پا کر اس بندے کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو بھی اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر اس سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ پھر لاسٹ میں وہی بات، توبہ کے اندر یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ توبہ کرو تو توبۃ نصوحہ ہو، یعنی گناہ پر ندامت ہو اور گناہ کو ترک کرنا ہو، فوراً چھوڑ دیا جائے اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہمارے اندر ہو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے معاشرے کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو غریق رحمت عطا فرما، اے اللہ ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما، الہ العالمین ہمارے معاشرے کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔